برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ رب العالمین کی ذات مجھے اس سورت مبارکہ کے صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ آزادی یہ پاکستان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہم پہ لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ رب العالمین کی ذات نے مجھے اور آپ کو جس مٹی سے میں پیدا کیا، جس کرۂ ارض پہ پیدا کیا، جس جگہ پر پیدا کیا، جن گھروں میں پیدا کیا اور جس سرزمین پر پیدا کیا، وہ حصہ پاکستان کا حصہ کہلاتا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہیں جو ماں کے پیٹ سے جب دنیا کے پیٹ میں آئے تو ہم نے ایک آزاد ریاست، خود مختار ریاست، مسلمانوں کی ایک ریاست، مسلمان گھروں کے اندر ہم نے آنکھ کھولی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے شکر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے سربسجود ہونا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں کسی ایسی مٹی میں، کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے ملک میں نہیں پیدا کیا جہاں کے لوگ اور وہاں کے لوگ بسنے والے وہ غیر مسلم یا مسلمان تو ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق سانس بھی نہیں لے سکتے۔ آزاد ریاست یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں قدر اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں اس آزادی اظہار کی نعمت ملی ہوئی ہے، ہم اپنی ہر قسم کی اس ملک کے اندر رہتے ہوئے تفریح کر سکتے ہیں، وہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اس لیے ہمیں اس ملک کی قدر اور منزلت کا پتہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر موجود تھے، یہ تاریخ کا ایک سنہری دور ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ آزاد ریاست کس چیز کا نام ہے اور اللہ کی یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے، کیونکہ وہاں پر مسلمان بھی کم تھے اور اس مکہ المکرمہ کے اوپر چاروں طرف سے کفار مشرکین کی حکومت قائم تھی اور وہ آپ کو آزادانہ طور کے اوپر تبلیغ تو بڑے دور کی بات نماز تک پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ یہی وہ وجہ ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جب آزاد ریاست ہوتی ہے تو مسلمانوں پر سب سے پہلی چیز فرض نماز ہے، کم سے کم ہم اس کو تو اللہ کے فضل و کرم سے آزادانہ طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور جب تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، 6 سال کے دور تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادانہ طور پر بیت اللہ میں بھی جا کر نماز نہیں پڑھ سکی۔ وجہ کہ کفار کے ماتحت تھے، وہاں پر جو حکومت تھی، وہ جو ریاست بنی ہوئی تھی وہ کفار مشرکین مکہ کے ماتحت تھی۔ تو جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں پر آپ نے ریاست مدینہ کی پہلی بنیاد رکھی، اور یہ وہ ریاست مدینہ ہے جو اسلام کے نام پر سب سے پہلے معرض وجود کے اندر آئی ہے۔ اور یہ کتنی سی تھی؟ یہ چھوٹی سی ایک ریاست تھی،
چھوٹی سی ایک بستی تھی، ریاست بھی نہیں بلکہ چھوٹی سی بستی تھی، اور وہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹی سی ایک بستی کے اندر دین اسلام اور دینی احکامات کے مطابق وہاں پہ آ کر کے ایک میثاق مدینہ کے نام کے اوپر ایک تحریری معاہدہ ہوا جو تقریباً 53 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہاں کے رہنے والے یہودی مدینہ کے اندر اور باقی غیر مسلم ان سب کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا، اور اس معاہدے کی برکات اتنی تھی کہ جب مسلمانوں کے پاس اپنی ریاست آئی، اس ریاست کے وجود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وہ دن بھی دکھایا کہ مسلمانوں نے آدھی دنیا سے زائد کے اوپر حکمرانی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ریاست مدینہ جو اسلام کے نام کے اوپر سب سے پہلی ریاست بنی تھی، جو سوسائٹی بنی تھی، اس کی وجہ تھی کہ مسلمان آزاد تھے اور آزادانہ طور کے اوپر وہاں پہ وہ نقل و حرکت کرتے، وہاں پہ اپنے باہمی مشورے کرتے، وہاں پہ سارا نظام سسٹم وہاں پر موجود تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب ریاست آزاد ہوتی ہے، مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوتی ہے، مسلمان اس کے حکمران ہوتے ہیں، اور وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس ریاست کی برکت سے دنیا کو ان کا محکوم بنا دیتے ہیں اور یہ ان کے حاکم بن جاتے ہیں۔ آدھی دنیا سے زائد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کے بننے کے بعد مسلمانوں نے وہ دن دیکھا کہ اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، آزاد ریاست۔ مسلمان جس وقت ہندوستان اور پاکستان یہ سارے کا سارا ایک ہی علاقہ تھا، جہاں پہ مسلمان، ہندو، سکھ یہ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، اس وقت مسلمانوں کی ہندوؤں کی انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں نے وہاں سے انگریزوں کو نکال دیا، اور اس کے بعد انگریز سامراج ایک نئے طور طریقے پر، ایک کمپنی کے طور پر، کاروبار کے طور پر وہاں پہ ہندوستان میں آیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے قدم جمائے اور وہاں پر آ کر اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور ان کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی کہ جس وقت ہم یہاں کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لیں گے، جب یہاں پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے، ان کو آپس میں لڑاتے رہیں گے اور ان کے اوپر حکمرانی کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہی چالیں چلی اور اس کے اندر وہ کامیاب ہوتے رہے، اور 1، 2، 3 نسلیں مسلمانوں کی وہاں پہ کٹ گئیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خیال آیا کہ یہ جو ہمارا دشمن انگریز ہے، اس کی چالیں کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، یہ تو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کے، مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا کر کے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ وہاں کے ہندوستان کے مدارس، ہندوستان کی مساجد، ہندوستان کی خانقاہیں سب کو ختم کر کے انہوں نے رکھ دیا تھا۔ وہاں پہ ان کا طوطی بولتا تھا، مسلمان آزادانہ طور کے اوپر کوئی نماز، روزہ، کوئی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو جب یہ خیال آیا، انہوں نے انگریز سامراج کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور میدان عمل میں سامنے آئے، اور وہاں سے پھر انہوں نے انگریز کو یہاں سے ہندوستان سے نکال دیا، اور ہندوستان سے نکالنے کے بعد پھر مسلم لیگ کے اندر یہ بات چلی کہ آیا مسلمانوں کے دو، مسلمان اور ہندوؤں کو ایک ملک ہونا چاہیے یا علیحدہ۔ وہاں پر 2 نظریے بنے۔ بعض کی رائے یہ تھی ایک علیحدہ اسلامی ریاست ہو جہاں پر مسلمان آزادانہ طور کے اوپر اور اپنی تمام عبادات کو قائم اور دائم رکھ سکیں، اور دوسری یہ نظریہ تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے ایک طرف ہندو ہو جائیں، دوسری طرف مسلمان ہو جائیں، یہ ناممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن ملک پاکستان کے لیے
اس وقت کے مخلص قیادت، مخلص لیڈران نے دن رات ایک کیا، لوگوں نے انتہا محنت کی اور حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، عورتوں کی عزتیں لٹتی رہیں، عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، اور اس طریقے پر 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ملک پاکستان جیسی ایک آزاد ریاست عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا خطہ عطا کیا جہاں پہ اللہ کی ہر نعمت موجود ہے۔ دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کسی ملک کے پاس ایک ہوں گی، دو ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس ملک کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ اس کا انسان اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس ملک کے اندر سمندر موجود ہے، صحرا موجود ہیں، پہاڑ موجود ہیں، ریگستان موجود ہیں، ایسی زرعی زمینیں موجود ہیں، آبپاشی کا نظام موجود ہے۔ جس ملک کے پاس اتنے قدرتی وسائل موجود ہوں وہ سب سے بڑا اللہ کی نعمتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر چلے جائیں، آج ہمارے ملک کے اندر ملک کے حوالے سے مختلف قسم کے نظریات پیش کیے جاتے ہیں، سوچیں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ وہاں پہ جا کے ان کی عبادات مسلمان ملکوں کی دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ واقعتاً ہم جس جنت میں رہتے ہیں وہ کیسی اور باقی ممالک کیسے ہیں۔ یاد رکھ لو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم پہ، اس کی قدر کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس نعمت کے اندر تمہیں مزید تمہارے لیے اضافہ کروں گا۔ اگر تم میری اس نعمت کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تاریخ کی سنہری حروف کو پرکھ لو، جن ریاستوں نے، جن ملکوں نے وہاں کی اس ریاست کی اور اسلامی اس ہسٹری کی اور دین اسلام کی، اہل اسلام، اہل قرآن اور قرآن کے تقدس کا خیال نہیں رکھا، بڑے بڑے دینی مراکز، بڑے بڑے دینی مساجد، خانقاہیں، جہادی مراکز، وہ وقت ایسا آیا وہ استبل خانے بن چکے، شرابوں کے اڈے بن چکے، بدکاریوں کے اڈے بنے۔ وجہ جب اس ریاست کے لوگوں نے اور دین ایمان والوں نے، دین والوں کی قدر نہیں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ روس کی ریاستیں بخارا اور سمرقند، ماوراء النہر، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، اتنے بڑے بڑے نامی گرامی علماء، شیخ الحدیث، یہ ان ریاستوں کے، ان مدارس کے سامنے ہزاروں طلباء بیٹھ کے پڑھنے والے، لیکن جس وقت ان لوگوں نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایسے آئے، وہ مسجدیں مندر بن گئی، وہ مدارس، وہ استبل خانے بن گئے۔ یاد رکھ لو مسلمانوں، جس وقت قرآن کی اور دین اسلام کی قدر نہیں ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب انسان کے اوپر، مسلمانوں پہ آتا ہے۔ قرآن کریم میں واضح آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو سب سے بہترین خیر عطا کی ہے۔ وہ خیر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، اور یہ ہمارا ملک پاکستان جس نعرے کے اوپر مارز وجود میں آیا، اس نعرے کا مقصد، اس نعرے کے الفاظ یہی تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس ملک کے اندر جو نظریہ ہوگا، اس ملک کے اندر جو قانون ہوگا، اس ملک کے اندر جو نظام ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ہوگا۔ جب تک ہم اس قانون کے اوپر اس کا قانون نہیں لائیں گے، پھر ہمارے حالات اور واقعات اسی طرح رہیں گے۔ پھر ہمارے اوپر کبھی عذاب زلزلوں کی شکل میں آئیں گے، کبھی سیلاب کی شکل میں آئیں گے، کبھی معیشت کی شکل میں آئیں گے، کبھی وباؤں اور بلاؤں کی شکل میں آئیں گے، کبھی کس شکل میں آئیں گے، کبھی کس شکل میں آئیں گے۔ یہ قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر انسان کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ملک کے ساتھ محبت، یہ قرآن کریم اس کا بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری محبت اس طرح ہونی چاہیے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت تمہارے پاس تم تعداد میں بھی کم تھے اور تمہیں اس وقت وہاں پہ صحیح طریقے پر عبادت کرنے نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مشرکین مکہ کے اندر جب موجود حضور علیہ السلام تھے، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہیں وہاں پہ صحیح طریقے پر عبادت کرنے نہیں دی جاتی تھی، پھر ہم نے آپ کو ریاست عطا کی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک پاکستان، اتنی بڑی ایک نعمت جس کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے ساتھ بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی شہری، ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے محب وطن بنیں۔ آج ہم نے ساری چیزیں بڑوں پہ ڈال دی، چھوٹوں نے بددعائیں دینا شروع کر دی۔ اپنے گریبان کے بارے میں ہم نے اپنے گریبان میں کبھی جان کے نہیں دیکھا ہمارا اپنا کتنا قصور ہے۔ ریاست کو بنانا تو شہری کا کام ہے، حکمران کا کام قانون بنانا ہے، آگے اس قانون پہ عمل کرنا تو شہری کا کام ہے، اس عوام کا کام ہے۔ آج ہم نے سرے سے حکمرانوں کے اوپر ساری باتیں ڈال کے چھوڑ دی، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ کبھی اپنے گریبان میں جان کے دیکھا میں ڈیوٹی صحیح کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ کیا میں پانی کے اندر، دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے جس کام کے لیے مجھے بٹھایا گیا ہے اس کے اندر میری کتنی سچائی ہے، کتنی دیانت ہے، کتنی امانت ہے، کتنی خیانت ہے؟ یہ کام تو میں نے کرنا تھا، جس کا حلف میں نے اٹھایا۔ میں اس کے بارے میں، ایک دکان پہ بیٹھا ہوا شخص اپنے بارے میں فکر کر سکتا ہے کہ میں پاکستانی کا ایک شہری ہوتے ہوئے، میں اس دکان کا مالک، اس کا ایک ملازم ہوتے ہوئے، میں اس کی کتنا، اس دکان کے اوپر جو میری ڈیوٹی ہے میں اس کو کتنی دے رہا ہوں، کتنا نہیں دے رہا۔ یہ تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، یہ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ یہ وطن تو ہمارا ہے، سیاست حکمرانوں کی ہے، اس کو بچانا، اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنا، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اور پھر ریاست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسی تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ ہم حکمرانوں کو ٹھہراتے ہیں، ہمارے اعمال کون سے درست ہیں؟ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم اتنے ہی اس طاقت کے مطابق ہمارے اندر 2 نمبریاں موجود ہوں۔ جتنی ہماری، ہم ایک دوسرے کی غیبتوں میں، چغلیوں میں، بہتان تراشیوں میں، الزام تراشیوں میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے پے در پہ ہوں گے۔ ہم باہر جائیں گے، ہمیں وہاں کے ملکوں کی ترقی نظر آئے گی، وہاں جا کر کے ہم ان ملک کے قانون کو توڑیں، ہمیں سزا ملتی ہے۔ یہاں اگر ہم ملک کے قانون کو توڑ دیں کوئی بات نہیں، یہاں تو خود ہم قانون توڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اور ملک کے ساتھ محبت کا ہونا یہ انسان کے ایک فطری عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ پہ وحی اتری، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئی، ان کو ساری باتیں بتائیں تو وہ کہنے لگے ہائے کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ المکرمہ سے نکال دے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعہ مجھے مکہ سے نکال دیا جائے گا؟ یہ ملک کے ساتھ محبت تھی کہ واقعہ ایسا ہوگا کہ مجھے میری قوم مکہ سے نکال دے گی۔ یہ محبت فطری ایک عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا کہ وہ مکہ المکرمہ کی یاد کے اندر بڑے اشعار پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ جس طرح ان کے دل کے اندر مکہ کی محبت ہے اسی طریقے پر مدینہ کی بھی محبت ڈال دے۔ اپنا شہر، اپنا علاقہ انسان کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اس کے ساتھ انسان کو دلی محبت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا قرآن ریاست کے متعلق کیا الفاظ استعمال کرتا ہے۔
جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ریاست بنائی اور سب سے پہلے جو الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلے الفاظ ہے اللہ میرے اس شہر کو، میرے اس ملک کو امن کا دیوارہ بنا۔ جب ملک میں امن ہوگا معیشت مضبوط ہوگی، جب ملک میں امن ہوگا رہنے والے پرامن رہیں گے، جب ملک میں امن ہوگا وہاں پہ ہر چیز میں استحکام آئے گا۔ اور ملک کی آزادی اس کا یہ مطلب نہیں گاڑی کے اوپر گھر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا، اندر انڈیا کے گانے شروع ہیں، ہمیں نفرت بھی ہے۔ یہ ہماری نفرت۔ آزاد ریاست کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پہ زندگی گزاری ہے، اللہ کی ذات کے آگے شکر ادا کیا جائے۔ ان قوموں سے جا کر پوچھ کے آؤ جہاں کی فوجیں کمزور تھی، جہاں کے نظریات کمزور تھے، کوئی ماضی کی دور کی تاریخیں نہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جا کے عراق، افغانستان، لیبیا، شام، فلسطین کے لوگوں سے پوچھ کے آؤ آزادی کس بڑی نعمت کا نام ہے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے پاس قدر تک نہیں کہ ہم نے اس سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ ان لوگوں سے پوچھ کے آؤ جن کی عزتیں ان کے سامنے لوٹی گئی ہیں، ان لوگوں سے جا کر پوچھ کے آؤ۔ اس لیے اس ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں ایک آزاد ریاست کے اندر پیدا کیا، مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا، قرآن والی دولت سے نوازا ہے، دین اسلام والے لوگوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اگر ہم کسی اور جگہ میں ہوتے، غلاموں کی جگہ میں ہوتے، غلام ریاستوں میں ہوتے، نہ جانے آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ آپ روس کی ریاستوں میں جا کر دیکھ لو، نام محمد ہوگا، نام عبداللہ ہوگا، نام عبد الرحمن مسلمانوں کے نام ہوں گے، نام مسلمانوں والے ہیں، ان کو دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں، قرآن کا ان کو حروف کا پتہ نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ اس ریاست کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے استحکام کے لیے دعا کریں، حکمرانوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس ملک کے اندر جو آج مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرتے ہیں۔ یہی 14 اگست کا پیغام ہے، یہی آزادی کا پیغام ہے۔ اگست کا مطلب یہ نہیں کہ جھنڈیاں لگا دی، وہاں پہ قمقمے لگا دیے، ان چیزوں کو لگا دیا کہ ہم آج جشن منا رہے ہیں۔ جشن یہی ہے کہ اللہ کے سامنے پیشانی ٹیک دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تلاوت کرو کہ اللہ آپ کی ذات کا شکر ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں جو دی ہیں ان کو اس نماز کا ثواب عطا فرما، اس ذکر اذکار اس تلاوت کا ثواب عطا فرما۔ ان کی روحیں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوگی بلکہ ان کی روحیں اس قرآن کی تلاوت سے، اس نماز سے جو آج ہم آزاد طور پہ منا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس سے خوش ہوں گی۔ یہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کی عزتیں لوٹی گئی، آج ہمیں پرواہ نہیں، آج ہمارا خیال ہی اس چیز سے گزر گیا کہ یہ کیا ہوا، اور ہم اس ملک کے اندر جس کا جتنا ہاتھ چل رہا ہے وہ اس ملک کو کمزور کرنے کے پے در پہ ہے، اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے لوگ کیسے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ کا قرآن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے پوری دنیا میں تمہارے چرچے ہوں گے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آگے شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک آزاد ریاست سے نوازا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ جس دن آزاد ہوئی ہے وہ اسلامی تاریخ کے مطابق 27 رمضان المبارک کو نازل ہوئے، آزاد ہوا ہے۔ وہ 27 رمضان جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل کیا اور اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، ہم ایک آزاد ریاست بنے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کروڑ یقین ہے کہ جس طریقے پہ کوئی قرآن کو نہیں مٹا سکتا اس طریقے پہ کوئی ریاست پاکستان کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کو کمزور کرنے کے لیے اندر سے منافق پیدا نہ ہو جائے۔ باہر والے دشمنوں سے جب اندر کا دشمن ملتا ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ان کی کمزوریاں کہاں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے جس ریاست میں رہ رہے ہیں، ورنہ وہاں پہ جا کے عراق اور افغانستان اور شام اور لیبیا کے مسلمانوں سے پوچھ لینا
جب وہاں پہ ظالم آئے تھے تمہاری عزتیں کیسے لوٹی تھی. اس لیے اللہ کے آگے کبھی ایسی فریادیں نہ کرنا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان فوجی جرنیل، ان فوجیوں کو بھی جزائے خیر عطا کرے جو دن کے وقت، رات کے وقت پہرے دے رہے ہیں، کہاں کہاں کن کن جگہوں پہ اپنے سینے جان پیش کی ہوئی ہے، کس نظریے پہ پاکستان کی اسلامی ریاست کو محفوظ بنانے کے لیے. میں نے سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جو فوجی امراء تھے ان کے لیے کتنے معاوضوں کا اعلان کیا اور ان کے لیے کیا کیا حکم دیے، کس وجہ سے کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ہماری ریاست کے پہرے دار ہیں، یہ ہمارے محب وطن ہیں. آج ہم اس ملک کے اندر جو آزاد گھوم رہے ہیں، یہ ان کی قربانیاں نہ ہوتی آج ہمارا حال بھی فلسطین والا ہوتا، آج ہم بھی قید و پابند میں سہولتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی